سورہ فاتحہ رب تعالیٰ جل شانہ کا حیران کن خزانہ ہے۔ اب انسان کے دل میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب بڑے عجیب انداز میں یہ سورہ فاتحہ دیتی ہے۔ انسان پوچھے کہ کیسے یہ حیران کن ہے، تو انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کھڑا کرتی ہے، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا جواب ہوتا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ ہی ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہمیں پالنے والا کون ہے، ہمارے والدین یا ہمارا معاشرہ یا ہمارا کاروبار یا ہماری دنیا کی کوئی چیز، لیکن جواب آتا ہے رب العالمین، یعنی پالنے والا رب تعالیٰ جل شانہ ہے۔ ہمیں دنیا میں تھامنے والا، چلانے والا کون ہے؟ تو سورہ فاتحہ جواب دیتی ہے الرحمن، رب تعالیٰ جل شانہ جو بہت رحم کرنے والا ہے، وہی ہمیں تھامنے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ پھر سوال ذہن میں آتا ہے آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ تو سورہ فاتحہ جواب دیتی ہے الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے رب تعالیٰ جل شانہ کے سہارے پر ہوں گے۔ اگلا انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں دار دنیا سے آخرت میں منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا کون ہے؟ کیونکہ دنیا کی کچہریوں میں اور عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں انصاف بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن یہ سورہ جواب دیتی ہے مالک یوم الدین، رب تعالیٰ جل شانہ ہی یوم حشر کا مالک ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہاں تک لے جانے والا صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے، تو ہم پھر اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ تو جس کو سورہ فاتحہ یوں بیان کرتی ہے ایاک نعبد، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جب غلامی اسی کی اختیار کی تو اب مدد بھی اسی سے مانگیں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، جس کو سورہ فاتحہ کہتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ پھر رب تعالیٰ جل شانہ پوچھتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا آپ تک پہنچا دے، بھٹکنے سے بچا لے۔ اس کو سورہ فاتحہ یوں بیان کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے پاس پہنچ کر کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ افراد میں شامل کر دے۔ تو سورہ فاتحہ اس کا جواب دیتی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر انسان یہ ڈرتا ہے کہ کہیں راستے میں گمراہ نہ ہو جاؤں، بھٹک نہ جاؤں اور خدا کے انعامات کی بجائے کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب میں نہ پھنس جاؤں۔ تو اس کو سورہ فاتحہ یوں بیان کرتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے آمین یا رب العالمین پکارا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ ہماری منزل کو آسان فرما دے۔